السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو میں آج آپ کے سامنے صورت پڑھنے لگی ہوں، یہ میری فیورٹ ترین صورتوں میں سے صورت ہے۔ جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں تو میں صورت والضحیٰ پڑھتی ہوں۔ اس کے پڑھنے سے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے، آپ بھی زبانی یاد کر لیجئے گا۔ جب بھی آپ پریشان ہوں تو آپ یہ صورت پڑھا کریں، سنا کریں۔ یقیناً مثلا مجھے تو بہت زیادہ، میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ میں جب بھی، ظاہر ہے انسان پریشان ہوتا ہے، کافی زیادہ مسئلے مسائل اس کی زندگی میں ہوتے ہیں تو پریشان ہو جاتا ہے، اور جب میں پریشان ہو جاؤں تو میں یہ صورت جب بھی سنوں تو مجھے ایسے سکون محسوس ہوتا ہے اور میری پریشانیوں کا حل بھی نکل آتا ہے۔ یہ میری فیورٹ ترین صورتوں میں سے ایک اعلیٰ صورت ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ یتیماً فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَلًّا فَہَدَىٰ۔ دیکھیں قرآن پاک میں کیسا ایک ریتم ہے اس کے پڑھنے میں، کیسا ایسے یعنی آٹومیٹکلی یعنی کہ منہ میں سے لفظ جو ہیں وہ نکلتے جاتے ہیں، اور اتنا کہ سکون اور مزہ آتا ہے اس کا پڑھنے میں۔ جیسے یہ صورت والضحیٰ واللیل اذا سجا، کیسے ایک ربط ہے ان میں لفظوں میں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس چلے پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اے رسول، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کے قسم جب پرسکون ہو جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر آپ کو جگہ دی، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی نہیں بلکہ اسی نے آپ کو راہ حق کی تلاش میں پایا، پھر آپ کو ہدایت دی، آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یتیم پر بھی سختی نہ کیا کریں اور سائل کو جھڑکی نہ دیا کریں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہا کریں۔ میں آپ کو ان آیات کا شان نزول بیان کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جو تھا وہ بڑا ناساز ہوا، تو آپ 2-3 راتیں جو ہے وہ نہیں اٹھے تہجد کے لیے۔ تو ایک عورت آئی تو کہنے لگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتی ہوں تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا ہے، 2-3 راتوں سے میں نے اسے تمہارے پاس آتے نہیں دیکھا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والضحیٰ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ پرسکون ہو جائے، ما ودعک ربک وما قلی، اور آپ کے رب نے نہ ہی تو آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا، وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَکَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور دنیا میں بھی ہم نے آپ پر کچھ کم احسانات، یعنی دنیا میں بھی ہم نے آپ پر کچھ کم احسانات کیے ہیں۔ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر آپ کو جگہ دی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور اے رسول
یہی نہیں بلکہ اس نے آپ کو حق کے تلاش میں سرگردان پایا، پھر آپ کو ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ ان آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی حال تھا اس کو مختصراً بیان کیا ہے۔ جب آپ یتیم ہو گئے تھے، کوئی سہارا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہارا عطا فرمایا۔ تو آپ تنگ دست تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار کر دیا، اور آپ کو صراط مستقیم کی تلاش تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صراط مستقیم کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے پہلی جو وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تو وہ ایک اچھا خواب تھا جو سوتے ہوئے میں یعنی آپ کو خواب آیا، اپنے خواب جو دیکھا وہ صبح کی روشنی کی طرف نمودار ہوتا، پھر آپ کو تنہائی اچھی لگنے لگی۔ آپ غار ہرا میں اکیلے ہی رہتے تھے، اور وہاں قبل اس کے کہ آپ اپنی بیوی کے پاس آتے اور اس کام کے لیے مزید توشہ لے جائیں تو کئی کئی راتیں عبادت کرتے، اور جب توشہ ختم ہو جاتا تو پھر آپ حضرت ختیجہ کے پاس لوٹ کر آتے اور اتنا ہی توشہ پھر ساتھ لے جاتے، یعنی آپ اسی طرح کرتے کرتے یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا فَأَمَّا یتیمہ فلا تقہر، تو اے رسول آپ یتیم پر سختی نہ کریں، یعنی یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہم نے سورۃ نساء میں بڑی وضاحت سے پڑھا۔ آگے اللہ کہتا ہے وَأَمَّا سَائِلًا فَلَا تَقْهَرْ، تنہر اے رسول سائل کو جھڑکی نہ دیا کریں، تو سائل کے بارے میں بھی ہم نے پیچھے سورۃ زاریات میں پڑھا۔ یعنی متقی لوگ اس لیے جنت میں داخل کیے گئے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کے مالوں میں سائل کا بھی حصہ تھا۔ سائل کیسے کہتے ہیں؟ یہ آپ نے اچھی طرح یہ میں جو بات کرنے لگی ہوں اسے نوٹ کر لیجئے گا اور ذہن نشین کر لیجئے گا۔ سائل وہ ہوتا ہے جو مانگتا بھی نہیں ہے اور کما بھی نہیں سکتا۔ سائل کیسے کہتے ہیں؟ جو مانگتا بھی نہیں ہے اور کما بھی نہیں سکتا۔ جو بندہ مانگتا نہیں ہے یا وہ جو کما کے لاتا ہے بس اس میں اس کا یعنی کہ بڑی ہی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، سفید پوشت جو لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی سائل کو جھڑکی نہ دینے کا حکم ہم نے پہلے پڑھا ہے، اور اپنے مائل میں سے سائل کے لیے کچھ رقم مختص کر دیں، یہ بھی ہم نے حکم پیچھے پڑھا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا اس کے بارے میں بہت زیادہ۔ بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے اس میں ہر بندے کا حصہ ہے۔ یہ دیکھیں قرآن میں ہم نے پڑھا سائل کا حصہ ہے، یتیم کا حصہ ہے، مسکین کا حصہ ہے، مسافروں کا حصہ ہے، آپ کے رشتہ داروں کا حصہ ہے، بہن بھائیوں کا حصہ ہے، ہر بندے کا اس میں حصہ ہے جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے وہی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہم نے یہ پیچھے 12 دفعہ پڑھا، سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا، اور بھی بڑے صورتوں میں ہم پیچھے پڑھا ہے۔ ایک میں آپ کو حدیث سناتی ہوں، صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم چمٹ کر سوال نہ کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کی قسم مجھ سے جو شخص کوئی چیز مانگتا اور اس کے سوال کے سبب سے میرے پاس سے وہ چیز خرچ ہوتی اور میں اس کو برا جانتا ہوں تو اس میں برکت کیوں کر ہوگی۔ یعنی اگر تم میں سے کوئی اپنی رسی لے جا کر پہاڑ پر رکھ دے اور وہاں لکڑیاں چنے اور اس کو یعنی کہ بیچ کر آپ کھائے اور خیرات بھی کرے تو یہ کام لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر ہے۔ آگے اگر تم میں سے کوئی رسی لے کر پھر لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے پھر اس کو بیچے اور اسی طرح اللہ اس کی عزت اور آبرو کو بچائے گا تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے یا وہ نہ دے۔ سمجھ آ گئی یہ دونوں حدیثوں کی؟ ایسی بہت زیادہ حدیثیں وار ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے کہ یعنی پہلے تو سوال کرنے سے منع کیا گیا، مانگنے سے، محنت مزدوری کرے مانگے۔ ایک اور میں حدیث آپ کو سناتی ہوں، یعنی بغیر سوال اور لالچ کے اگر مال نہ ملے تو لے لے، رد نہ کرے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کچھ مال مثلا دے دیں، میں عرض کرتا ہوں اس کو دے دیجئے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کچھ مال مرحمت فرمائیں۔ میں نے عرض کیا اس کو دے دیجئے جو مجھ سے زیادہ اس کا محتاج ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، لے لو، جب تمہارے پاس دنیا کے مال میں سے کچھ آئے اور تم کو اس کا خیال نہ ہو اور نہ تم نے اس سے سوال کیا ہو تو اسے لے لیا کرو، اور اگر ایسا نہ ہو تو نفس کو مال کے پیچھے نہ لگاؤ۔ یعنی اگر کوئی آدمی لوگوں سے برابر مانگتا رہا ہے تو قیامت کے دن وہ اسی حالت میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ زیادہ سوال کرنے سے یعنی مانگنا، یہ بڑی ایسے دل کو چیر دینے والی حدیث ہے۔ میرا یقین کریں کہ میرے پاس وہ، جیسے میں آپ سے پہلے کہتی ہوں، یہ جب میں ایسی باتیں پڑھوں تو میرے پاس تو الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی الفاظ ہو ہی نہیں سکتے۔ یعنی سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ زیادہ سوال نہ کرے۔ مانگنے والے کے بارے میں ہے کہ نہ مانگے، یعنی پہلی حدیثوں میں ہم نے پڑھا نا کہ اگر ایک رسی کو پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھا جائے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لا کر اس میں باندھ کر بیچی جائیں تو یہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھا کر یا یعنی کہ بوجھ اٹھا کر، اپنی پیٹھ پر بوجھ اٹھا کر لا کر بیچتا ہے تو اس میں برکت ہے، کیونکہ وہ حق حلال کی کمائی کھا رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو 3 باتیں ناپسند ہیں۔ ایک سوال کرنے والا، دوسرا روپیہ ضائع کرنے والا، اور ایک کیلا و کالا، یعنی جو شخص دولت مند بننے کے لیے لوگوں سے ان کے اموال مانگتا ہے گویا وہ انگارہ مانگتا ہے۔ تو اب وہ کم مانگے یا زیادہ، یعنی مال کے علاوہ کسی اور چیز کے متعلق سوال بھی نہ کرے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے آپ کو کتنی زیادہ، آپ ذرا گہرائی میں جا کے ان صورتوں کو پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ذرا بیچ بیچ میں خاموش ہو جاتی ہوں، میں یعنی حدیثیں ڈھونڈتی ہوں کہ کون سی جو ہے نا وہ آپ کو سنائے۔ ایک اور حدیث ہے، سائل کو کچھ نہ کہا جائے، سائل کو کچھ بھی نہ کہا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے دروازے پر فقیر آن کھڑا ہوتا، میں ان کو کچھ نہیں دے پاتی کہ ان کو دوں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر تم اس کو دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ سوائے، یعنی یہ لفظ اب مٹا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، یعنی سائل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سائل آپ کے پاس آ جاتا ہے، وہ پڑھا ہے نا ہم نے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اے رسول آپ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہا کیجئے۔ یعنی جب سائل آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اسے خالی ہاتھ نہ کر، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس حال میں ہے تو آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو دیں۔ میں نے آپ کو ایک جگہ کہا تھا نا کہ بے شک انسان 5 وقت کا نمازی ہے، بے شک وہ پرہیزگار ہے، بے شک وہ پرہیزگار ہے، نمازی ہے، حج کیے ہیں اس نے، روزے رکھ رہا ہے، اس کے پاس احد پہاڑ جتنی نیکیاں ہیں، اس کے پاس اس نے بہت بڑے بڑے نیک کام کیے ہیں، لیکن اگر وہ کسی کو مشکل میں دیکھتا ہے، کسی کو مصیبت میں دیکھتا ہے، یا کوئی اس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اس کی مدد نہیں کر رہا ہے، یعنی اگر وہ افورڈ کر رہا ہے کسی کو مصیبت زدہ کو دیکھ کر، کسی غم زدہ کو دیکھ کر، تو اگر وہ کسی کی مدد نہیں کر رہا ہے یا اس کے دل میں وہ احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ نیک ہے۔ یعنی اگر ہم کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اگر اس کی مصیبت دور نہیں کر رہے ہیں تو ہم نمازی بنے ہوئے ہیں، حج کیے ہوئے ہیں، نمازی بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، تو اگر ہم کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی ہیلپ نہیں کرتے تو وہ کیا، یعنی آپ کے خیال میں کیا، میرے خیال میں تو وہ مثلا کوئی بہتر نہیں ہے، کوئی نیک نہیں ہے وہ انسان، کہ کسی کے احساسات، جذبات، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اگر اس کا دل نہیں ڈالتا تو وہ
نیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث میں آپ کو یہاں سناتی چلوں۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا میں قرض دار ہو گیا ہوں، تو اس کی ادائیگی کے سلسلے میں آپ سے سوال کروں گا۔ تو میں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم ٹھہرو یہاں تک کہ ہمارے پاس صدقہ آئے تو ہم تمہارے لیے صدقے کا حکم دیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سوال کرنا 3 آدمیوں کے سوائے کسی کے لیے حلال نہیں۔ ایک تو وہ شخص جو قرض دار ہو گیا ہو تو اس کے لیے سوال جائز ہے، یہاں تک کہ وہ اسے پالے، پھر سوال سے رک جائے۔ میں یہاں ذرا اس فقرے کی آپ کو تفصیل سمجھا دوں کہ قرض دار جو ہے وہ آیا ہے مانگنے، تو اس کا اگر قرض دار جو ہے اگر اس کو اتنے رقم اس کو مل گئی ہے کہ اس کا قرض دا ہو گیا، تو وہ اپنا قرض دا کر کے دوبارہ نہ مانگے، اپنا ہاتھ دوبارہ نہ پھیلائے، وہ دوبارہ مانگنے سے رک جائے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی آفت میں مبتلا ہو جائے اور اس کا مال ضائع ہو جائے تو اس کے لیے سوال حلال ہو گیا، یعنی یہاں تک کہ وہ خوشحال ہو جائے تو وہ بھی مانگنا چھوڑ دے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی ایک بندہ ہے، جیسے چلیں ایک عام سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں، ایک کاروباری بندہ ہے، اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، اس کا سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا، اس کے لیے سوال کرنا، اس کے لیے مانگنا، پھر اس کو دوبارہ سٹینڈ کرنا، جب وہ پھر دوبارہ مثلا سٹینڈ ہو جائے، دوبارہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہو جائے تو وہ دوبارہ پھر مانگنے کے لیے سوال نہ کرے۔ ہاں، جب تک مثلا اس کا کچھ بن نہیں جاتا تب تک تو سوال کیا، اگر اس کے پاس جمع ہو گئے تو پھر وہ سوال نہ کرے۔ تیسرا وہ شخص جو فاقہ زدہ ہے، اس کی قوم کے 3 سمجھدار آدمی گواہی دیں کہ وہ واقعی فاقے میں مبتلا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے، یہاں تک کہ وہ خوشحالی تک پہنچ جائے۔ ان 3 آدمیوں کے علاوہ کسی اور آدمی کا سوال کرنا حرام ہے، سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ یعنی سوال کرنا امیر سے، ٹھیک ہے، اگر کسی دوسرے سے سوال کرنا ہے تو سخت مجبوری میں کرے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ یعنی وہ جو شخص قرض دار ہے وہ کسی امیر آدمی کے پاس جائے، یا وہ شخص جس کا سب کچھ یعنی تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص، ٹھیک ہے، اور تیسرا جو شخص فاقہ زدہ ہو، ٹھیک ہے، وہ شخص کسی امیر آدمی سے سوال کرے، کسی امیر آدمی سے سوال کریں، امیر ہوگا تو وہ اس کا قرضہ اتارے گا، امیر ہوگا تو وہ اس کو دوبارہ جس کا مال سباب یعنی خراب ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا، تو وہ اس کو اسٹینڈ کرے گا، قرضے دار کا قرض اتارے گا، یا جو فاقے والا آدمی ہے اس کو مثلا اس کو سودا صرف دے گا تو اس کے فاقہ دور ہو جائے گا۔ کسی امیر آدمی سے سوال کرے، ٹھیک ہے، اور اگر کسی دوسرے سے سوال کرنا ہی ہے تو مجبوری میں کرے، مجبوری اس سے بن گئی ہے، ویسے نہ کرے، یعنی اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو تو پھر کرے، ورنہ سوال کسی امیر آدمی سے کرے جو اس کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے کہ یعنی کچھ نہ کچھ سائل کو ضرور دے، جو کچھ حسب توفیق ہے اس کو دے، مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہ موڑے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم، یا اللہ یہ جو ہم نے صورت پڑھی ہے، صورت والضحیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتے ہیں، آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا، آپ کو مقام محمود پر فائز کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا، آپ کو یعنی سراجم منیر روشن چراغ والا بنایا گیا، ٹھیک ہے، آپ کو رحمت للعالمین بنایا گیا، آپ پر فضل اور رحمت کی گئی، آپ کو غنی کر دیا گیا، اور بہت زیادہ نشانیاں جب آپ کو آسمان پر لے جایا گیا تو بہت بڑی نشانیاں آپ کو دکھائی گئیں۔ اللہ کے رسول یتیم تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ بھی دیا، آپ کی بخوبی پرورش کا انتظام بھی فرمایا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو راہ حق بھی دکھایا، ٹھیک ہے، آپ کی معاشی حالت بھی جب اچھی نہیں تھی، جب آپ بچپن میں یتیم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشحال کیا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 ایسی چیزیں دیں جو کسی اور کو نہیں دی،
ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ 1 مہینے کی راہ سے دشمن پر میرا رعب طاری ہو گیا، یعنی 1 مہینے جو دشمن ہے وہ 1 مہینے کی مسافت پر 1 مہینہ ہو نا، اسے چلتے چلتے 1 مہینہ لگ جائے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اس پر پڑتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ ساری زمین میرے لیے نماز کی جگہ پاک کرنے والی بنا دی گئی، یعنی زمین جو ہے وہ پاک کر دی گئی جہاں مرضی انسان نماز پڑھ سکتا ہے، لہٰذا میری امت کا ہر آدمی جہاں اس کو نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لے۔ تیسرا یہ کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھا۔ چوتھا یہ کہ مجھ کو شفاعت ملی۔ پانچواں یہ کہ ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے اور میں سب لوگوں کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، ٹھیک ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان نعمتوں اور احسانات کا ذکر فخریہ طور پر نہیں بلکہ اس آیت کو یعنی سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کے حکم کے مطابق کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، دیکھیں کتنی پیاری صورت تھی، ہے چھوٹی سی صورت تھی تو 20-25 منٹ شاید ہو گئے ہیں اس کی تفسیر میں، ابھی بھی میرا دل کر رہا ہے میں اور بیان کروں۔ میری یہ فیوریٹ صورتوں میں سے ایک صورت تھی، جب پریشان ہوں تو اس صورت کا مثلا پڑھتی بھی ہوں، سنتی بھی ہوں، تو انشاءاللہ میری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کریں، یا اللہ ہمیں دینے والا بنا دیں، یا اللہ ہمارا تو کہتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، یا اللہ ہمیں اوپر والے ہاتھ والوں میں سے بنا دیں، ہم بھی دیں، ہم پر بھی اپنی رحمت کر دیں، ہم پر بھی اپنے نعمتوں کی جو ہے وہ بارش کر دے، رحمتوں کی بارش کر دے ہم پر بھی۔ یا اللہ آئیں دعا کریں، مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم پر اپنی رحمت رکھنا، ہم پر بھی اپنی نعمتیں اور رحمتوں کی بارش کرتے رہنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اگر میرے پڑھنے، سمجھنے میں، بولنے میں کسی قسم کی یا اللہ کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔